محترم ناظرین اور سامعین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سنیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ کسی مخصوص عشرہ سے متعلق کسی دعا کا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے واسطے، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں یعنی اول 2 چیزیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ اور دوسرے نمبر پر 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں، وارد ہے، بیہقی، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن، فلاح دارین، نیز ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرہ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام منقول ہے۔ یہ آخری دعا احادیث میں بھی تاقراتوں میں مانگنے کی ترغیب وارد ہے، واللہ اعلم۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعائیں زیادہ کرتے تھے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ وہ اس طرح دعا کریں: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ سمنی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ مجھے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اور طبرانی میں روایت ہے، حدیث ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اظل شہر رمضان وحضر فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط واعذنی فیہ من السامۃ والقرۃ والکسل والنعاس ووفقنی فیہ للیلۃ القدر واجعلھا خیرا لی من 1000 شہر۔ ترجمہ: اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، پس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے، دور رکھیے، اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس بابرکت اور مبارک مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجئے۔ اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے،
سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں، کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہے، تو میں اس میں کیا دعا کروں، کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نیز حدیث مبارک کی روح سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا وقت ہے، دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت ہے، اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے، بعض علماء نے عوام الناس کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف ادعیہ یعنی دعا کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ پہلے عشرہ میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار کے دیگر کلمات ہیں، دعا ہیں، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہم اعتق رقابنا من النار کا اہتمام۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے، روایت ہے، نیز پورے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید یعنی شہادت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ ان 4 چیزوں کو درج ذیل کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ان کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے مذکورہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن، فلاح دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہیں، البتہ لیلۃ القدر کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی حدیث عائشہ سے ثابت ہے۔ باقی دعائیں پورے رمضان المبارک میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر وقت مانگی جا سکتی ہے۔ بزرگوں نے الگ الگ عشروں کی دعائیں عامۃ الناس کی سہولت کے لیے بتائی ہیں، نہ کہ ان کا اسی طرح پڑھنا سنت ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔